بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المذمومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. صلوات بزرگ والا میں قوم ملے اور ہمارے جوان اور نوجوان ساتھیوں، آپ لوگوں کے ملحوظ خاطر ہے کہ آج یہ جو مجلس ہے اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے وہ بمناسبت چہلم سید الشہداء علیہ السلام برگزار کیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے آپ لوگ جو ہے وہ دور دور سے اپنا آرام، چین، سکون، مکان، جگہ، اپنے اسباب اور وسائل چھوڑ کر آئے تاکہ آپ مولا حسین علیہ السلام کی ذات پر رو سکیں. اتنا سا مقصد ہے. اس لیے کہ نہ یہاں پہ آنے سے آپ کو کوئی 2-4 لاکھ روپیہ دے دے گا، نہ آپ بانیہ مجلس کو لے کے چلے جائیں گے. یہاں پر آپ اکٹھا ہوئے ہیں صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے، اور اس مقصد کا نام ہے عزاداری حسین. یعنی اپنا آرام، چین، سکون، گھر بار، کام کاج چھوڑ کر یہاں پر آئیں. کس لیے؟ عزاداری حسین کے لیے. لیکن یاد رکھیں کہ اتنی سب مصیبتیں اٹھانے کے بعد بھی آپ عزاداری کے مقصد سے نہ آئیں، بلکہ عزاداری کا مقصد تو تھا آپ کا آنے کا، لیکن یہاں پہ آنے کے بعد آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو کہیں کسی دوسری جگہ پر کھڑے ہو کے پورا کریں، تو یہ تو واقعی نقصان کا سودا ہے. یہ تو واقعی نقصان کا سودا. بھائی ہم اپنا گھر، چین، آرام، سکون اس لیے چھوڑ کے آئے تھے چلیں گے حسین کی عزاداری کریں گے، تو حسین کی عزاداری چھوڑ کر ہم کہیں اور بیٹھے نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ گھر بار، چین، سکون گیا تو گیا، مقصد بھی چلا گیا. تو کیا فائدہ ہے اس کی قربانی سے جہاں پہ ہم کو مقصد بھی حاصل نہ ہو؟ تو کم سے کم اگر جس مقصد کے لیے آپ آئیں تو اس مقصد کو ضرور دھیان میں رکھیں. کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سارے ایفرٹس، ہماری ساری محنت، یہ ساری کی ساری چیزیں برباد ہو جائے. اور ایک بڑا پیارا سا جو ہے وہ پیغامی نقطہ ہے، میں سارے لوگوں کے لیے کہنا چاہوں گا. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، جو پرانے لوگ تھے بیچارے، انہوں نے عزاداری گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر پہنچانے کے لیے بڑا اہتمام کیا ہے. واقعاً بہت قربانی دی ہے. ہمارے ہم نے سنا تھا کہ کوئی ایک صاحب جو ہے بیچارے مجلس پڑھنا جانتے تھے کتاب سے دیکھ کر، تو 10-10 کلومیٹر بیچارے پیدل چلے جا رہے. کہا کیوں؟ فلاں گاؤں والوں نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں مجلس آ کے پڑھ دیجیے گا. وہ بیچارے پیدل چلے جا رہے ہیں، سائیکل سے جا رہے ہیں. ایک جگہ ایسی جہاں پر ایک گھر ہے، پھر بھی وہاں مطلب اس گاؤں والے اٹھ کے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری حسین کو بڑھاوا دینا ہے. توجہ چاہتا ہوں، عزاداری حسین کو بڑھاوا دینا ہے. عزیزوں، حسین کی عزاداری کو بڑھاوا دینا ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. بہت باریک جملہ ہے، دھیان دے. ہماری اتنی بساط نہیں ہے، ہماری اتنی قوت نہیں ہے، ہماری اتنی مجال نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے وسائل اور اسباب نہیں ہیں کہ ہم خود بخود حسین کی عزاداری کو بڑھا سکیں. نہیں، یہ تو دعائے زہرا ہے جو ہم سے عزاداری بڑھوا رہی ہے. یہ تو دعائے زہرا ہے جو ہم سے عزاداری بڑھوا رہی ہے. میاں جو انسان اتنا مجبور ہو، جو اپنے مرنے کے بعد اپنا کچھ بھی نہ کر سکے، وہ کہاں سے حسین کی عزاداری کو بڑھائے گا اپنے بلبوتے پہ؟ نہیں، یہ دعائے زہرا ہے جو ہماری پشت پناہ ہے.
یہ دعائے زہرا ہے جو ہر کتنی مشکلیں آتی ہیں، کتنی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی جگہوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی ایسی اڑچنیں، کبھی ویسی اڑچنیں، لیکن اس کے بعد بھی آزاداری جس شان سے منائی جا رہی تھی اس سے کئی گنا شان سے منائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے قربانی دی ہے، ہمارے بڑوں نے قربانی دی ہے، ہمارے گزشتہ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں۔ تو بس یہاں پر جس جملے کے لیے گھیر کر لایا ہوں وہ سنتے جائیں۔ پہلے زمانے میں ہمارے بزرگوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ آزاداری کو بڑھائیں، آزاداری کو بڑھائیں، آزاداری کو بڑھائیں، لیکن ہماری دو ذمہ داریاں ہو گئی ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، ہمارے بزرگوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ آزاداری کو بڑھائیں، آزاداری کو فروغ دیں، آزاداری کو بڑھائیں، لیکن اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ صرف آزاداری کو بڑھائیں نہیں بلکہ خرافات سے آزاداری کو بچائیں۔ اس لیے کہ پہلے کی آزاداری خالص تھی، آج کی آزاداری میں ریاکاری بھی چلی آ رہی ہے، دنیا داری بھی چلی آ رہی ہے، دکھاوا بھی چلا آ رہا ہے، انجمن بازیاں بھی چلی آ رہی ہیں، خطیب بازیاں بھی چلی آ رہی ہیں، سوز خان بازیاں بھی چلی آ رہی ہیں، سیاست بھی آنے لگی ہے۔ جتنے طریقے کے خرافات ہو سکتے تھے وہ ہم کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر سے آزاداری میں دھیرے دھیرے لا کر جوڑتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب خلوص کم ہوگا تو فالتو کی چیز بڑھے گی۔ تو عزیزوں، فالتویات اور لغویات چھوڑو، خلوص بڑھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزاداری کا انعام خلوص اور صدق دل اور حسن نیت پہ ملتا ہے، کبھی بھی کسی چیز کے بڑھاوے پہ ملتا نہیں ہے۔ حدیث سنتے جائے، کہتے ہیں حدیث قدسی میں ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے بلک کر پوچھا اللہ سے، ظاہر سی بات ہے جناب موسیٰ کے سامنے تذکرہ ہوتا رہتا تھا کہ میرے محمد کی امت سب سے افضل ہے اور سب سے بڑے، سب سے اچھی ہے۔ یہ ایک دن جناب موسیٰ نے بلاخر، ظاہر سی بات ہے، اب کسی کو اپنے کے خلاف دوسرے کی فضیلت بتاؤ گے تو کب تک برداشت کرے گا؟ ایک نہ ایک ٹائم پہ تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی جائے گا۔ الغرض جناب موسیٰ نے پوچھا، لما فضلت امت محمد علی سائر الامم، پروردگار تو نے محمد کی امت کو دوسری امتوں سے اتنا اچھا کیوں بنایا؟ اللہ نے کہا لعشر خصال، 10 عادتیں ایسی ہیں جو امت محمد میں ہیں کسی اور میں نہیں ہے۔ اچھا، اب جناب موسیٰ نے کہا بتا ہی دیا تو گنوائیے۔ اب اللہ نے گنوانا شروع کیا کہ جو ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، قرآن ہے اور جماعت کی نماز ہے، اور آخر میں ایک لفظ اللہ کہتا ہے والعاشورہ۔ اب جیسے لفظ عاشورہ سنا جناب موسیٰ کو کچھ نیا لگا۔ ظاہر سی بات ہے، نماز چاہے شکل بدلی ہو ہر مذہب میں تھی، روزہ چاہے شکل بدلی ہو ہر مذہب میں تھا، لیکن عاشورہ نام کا نیا کانسیپٹ جب جناب موسیٰ نے سنا تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار مل عاشورہ، پروردگار یہ عاشورہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے العزا والمصیبہ والرسا علی ابن بنت محمد المصطفیٰ، محمد کی بیٹی کے بیٹے کے اوپر رونا، رولانا، گریہ کرنا، عزاداری کرنا عاشورہ کہلاتا ہے۔ پھر جناب موسیٰ نے کہا پروردگار یہ کچھ الگ سی چیز ہے، یہ بتاؤ کہ جو اس کو کرے گا اس کو کیا ملنے والا ہے؟ یعنی جو ظاہر سی بات ہے تمام تر اعمال تو تھے ہی سارے امتوں میں، یہ عاشورہ نئی چیز تھی۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار جو عاشورہ منائے گا اس کو کیا تو دے گا؟ پروردگار عالم نے سب سے پہلے جو حسین کی عزاداری کرے گا، جو حسین کے اوپر گریہ کرے گا، اس کا سب سے پہلا انعام یہ ہوگا کہ ہم قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر! سوچے اپنی فضیلت، سمجھے اپنے مقام کو۔ پروردگار عالم حدیث قدسی میں فرماتا ہے سب سے پہلے ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے رک جاؤ، جو کوئی بھی اس دنیا میں حسین کے نام پر ایک سکہ خرچ کرے گا، ہم اسی دنیا میں اسی ایک سکے کا 40 سکہ لوٹائیں گے۔ تو عزیزوں کیوں؟ اس لیے یاد رکھو کبھی بھی حسین کے نام کے اوپر قربانی دینے میں، حسین کے نام کے اوپر خرچ کرنے میں، حسین کے نام کے اوپر پیسہ لٹانے میں شرمانا نہیں، کوتاہی نہیں کرنا کا۔ کیوں؟ کیسے کہ کل کو سماج پوچھ سکتا ہے کہ ایسا حسین نے کیا کر دیا کہ اللہ حسین کے نام پہ سب دے رہا ہے، اللہ حسین کے نام پہ مغفرت دے رہا ہے، اللہ حسین کے نام پہ بخشش دے رہا ہے، اللہ حسین کے نام پہ اولادیں دے رہا ہے، اللہ حسین کے نام پہ کرامت دے رہا ہے، اللہ حسین کے نام پہ کمال دے رہا ہے۔ ان لوگوں کو پلٹ کر ایک جواب دینا چاہتا ہوں، وہ حسین جس نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ دے دیا، اللہ اس کے نام پہ کچھ نہ دے۔
सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो हुसैन जिसने अपने अल्लाह के नाम पे सब कुछ दे दिया, औलाद दे दी, घर दे दिया, भतीजे दे दिए और बहनों भतीजियों बेटियों की रज़ाई दे दी, अल्लाह उस हुसैन के नाम पे इतना नहीं कर सकता। इरशाद हो रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। जब जनाब इब्राहीम के अल्लाह ने जनाब इब्राहीम का इम्तिहान लिया, और आप लोगों को पता है कि तारीख़ अंबिया जो गुजरी है उसमें बहुत सारे नबियों का इम्तिहान हुआ। जनाब मूसा का इम्तिहान हुआ, जनाब ईसा का हुआ, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इम्तिहान हुए। खैर, लेकिन जो इम्तिहान बड़ा मशहूर है वो जनाब इब्राहीम का है। कहते हैं कि जनाब इब्राहीम का अल्लाह ने 3 चीज़ों के ज़रिए से इम्तिहान लिया। आहिस्ता आहिस्ता सुनते जाएं, इंशाअल्लाह किसी मकाम तक पहुँचेंगे। पहला इम्तिहान किया था जनाब इब्राहीम का माल के ज़रिए से। कहते हैं कि जनाब इब्राहीम, जाहिर सी बात है गाँव देहात वाले हैं, अब इससे अच्छा कौन समझेगा। जनाब इब्राहीम जो है वो अपना भेड़ बकरियाँ चरा रहे थे, चराते चराते उनको एक आवाज़ आई। जनाब इब्राहीम ने सुना कि कोई कह रहा सुब्बुहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह, कोई अल्लाह की तारीफ़ करे। जनाब इब्राहीम को बड़ी पसंद है। गए करीब, करीब जाने के बाद कहते हैं शख्स तो मेरे खुदा की बड़ी अच्छी तस्बीह करे, एक बार आओ। फिर उसने कहा सुब्बुहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह। जनाब इब्राहीम ने कहा ये मेरी आधी भेड़ियाँ ले जा तू, इनाम के तौर पे। फिर जनाब इब्राहीम ने कहा आधी और बची है, क्या करूँगा, एक बार को और पढ़ दे। फिर उसने कहा सुब्बुहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह। जनाब इब्राहीम ने पूरी भेड़ियाँ दे दी। अब उसके बाद फिर जनाब इब्राहीम ने कहा अच्छा ये बताओ भेड़ बकरियाँ लेके तो जा रहे हो, लेकिन इनको देखभाल इनकी कैसे करोगे, कि रखवाली कैसे करोगे, कोई गुलाम तो लगेगा ना, तवज्जो, कोई गुलाम तो लगेगा ना। उसने कहा हाँ लगना तो चाहिए। एक बार और पढ़ दे मैं भी चलूँ तेरे साथ। फिर उसने कहा सुब्बुहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इब्राहीम साथ चलने लगे। जैसे ही जरा सा आगे बढ़े उसने कहा इब्राहीम तुम कहाँ आ रहे हो? कहा मुझे अभी तो गुलामी में लिया है। कहा ना रुक जाओ वहीं पे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ना मुझे तुम्हारी भेड़ियों की ज़रूरत है, ना मुझे तुम्हारी गुलामी की ज़रूरत है, भाई तो अल्लाह का इम्तिहान लेना था। क्यों? कहा इसलिए कि हम फरिश्ते हैं, हमको दुनिया की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। रुक जाए, साथ दे, कहीं बुला रहा हूं। हम फरिश्ते हैं, हम आसमानी मखलूक है, इलाही मखलूक है, हमको दुनिया की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो पता चला न फरिश्ते को इब्राहीम जैसे गुलाम की ज़रूरत थी, न भेड़ की ज़रूरत थी, न बकरियों की ज़रूरत थी। ये कहते फरिश्ता रद्द करके चला गया कि इब्राहीम हम आसमानी मखलूक है, हमको दुनिया की ज़मीन की चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। अब मुझे नहीं पता ज़हरा के घर में बनने वाली रोटियाँ ज़मीन की थी या कहीं और की, फरिश्ते ले जाते रहे। इब्राहीम की दुनिया फरिश्ते ने मुंह पे मार के फेंक दिया, हमको दुनिया वाली चीजों की जरूरत नहीं होती। लेकिन अल्लाह जाने ज़हरा की रोटियां कहाँ से बन के आती थी। फरिश्ते आते रहे, रोटियां ले जाते रहे, और एक बार भी नहीं कहा कि हमको इन रोटियों की ज़रूरत नहीं है। अजब नहीं। एक सवाल है मेरा, ये बताइए क्या रूह को कभी खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है? रूह को खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है? अच्छा ज़रा सा और आसान कर दूँ, ये बताइए क्या फरिश्तों को कहीं किसी दस्तरखान पे बैठ के आपने रोटियां तोड़ते देखा है? नहीं। क्यों? भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं। तवज्जो चाहता हूँ, भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, तो वो खाना खाएंगे नहीं, पानी पिएंगे नहीं, थकते हैं नहीं। तो ये बताइए ये रोटियां ले क्यों जा रहे थे? जवाब चाहिए मुझे आपसे। भाई जाहिर सी बात है, अगर हमको भूख लगे ना फिर भी हम जाएं जो है वो नान भाई के यहाँ से 100-200 रोटियां लेके चला आए, तो नान भाई कहेगा मियाँ आपका माथा टनक गया है, खाना तो आप खाते नहीं है, 100-200 रोटियां ले जाके बर्बाद करेंगे। ये बताइए, अब मैं भी फरिश्तों से कहूँ मियाँ तुम लोगों को तो भूख लगती है नहीं, तुम लोग तो हो नूर के मखलूक, नूर को खाने की ज़रूरत नहीं है, नूर को पानी की ज़रूरत नहीं है। ये बताओ कि तुम रोटियां लेके कहाँ जाते हो? का एक बात बताओ, तुम लोग ये जब मजलिसों में जाते हो तो तुम्हारे घर पे खाना नहीं बनता है, तुम्हारे घर पे चीज़ें नहीं होती? बिल्कुल होती है ना। तो ये जो फर्श अज़ा से मिलता है इसको लाते क्यों हो? ये जो फर्श अज़ा से मिलता है इसको लाते क्यों? का मियाँ होश के ना खोलो, वो चीज़ जो हुसैन के नाम से मुतमस्सिक हो जाए, वो चाहे जो भी हो, हम तबर्रुक समझ कर घर लाते हैं।
فرشتوں نے کہا ہمیں بھوک نہیں لگتی لیکن ہم بھی زہرا کے گھر کی روٹیاں تبرک سمجھ کے لا کے جنت میں سجاتے ہیں. یا اللہم صلی علی. بھوک تو ہم لوگ کو بھی نہیں لگتی ہے لیکن ہم جنت کی آرائش کے لیے تبرک لے کر آتے ہیں. کہاں سے تبرک؟ زہرا کے گھر سے. باہر والوں سے بھی لا سکتے ہو. کہا نہیں ہم بڑے خوددار لوگ ہیں, ہم لاتے ہی ہمیشہ اپنوں کے گھر سے چیزیں ہیں. ہم بڑے خوددار لوگ ہیں. بھائی کیوں؟ ظاہر سی بات ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے, دیکھو بیٹا جاؤ سامان لانا سامان کھانا, لیکن باہریوں سے کوئی چیز نہیں لینا, باہر والوں کی چیزیں چھونا نہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے باہر والوں کی چیز میں فالٹ نظر آئے, کمی نظر آئے. اسی لیے جب فرشتے تبرک کے لیے بھی لے جاتے ہیں تو اسی گھر سے لے کے جاتے ہیں جہاں پہ کبھی لاتے رہے ہوں, جہاں سے کبھی لے جاتے رہے ہوں. ظاہر سی بات ہے یہ وہ گھر ہے جس کا کونا کونا فرشتوں کو خوب پتہ ہے. یہ وہ گھر ہے جہاں پر فرشتے کبھی وہی لے کے نازل ہوتے تھے. یہ وہ فرشتہ ہے یہ وہ گھر ہے جہاں پر فرشتوں نے خوب چکیاں چلائی ہیں. یہ وہ گھر ہے جہاں پر فرشتوں نے خوب جھولا جھلایا ہے. تو اس گھر کے بارے میں فرشتے جانتے ہیں. اس گھر کا مالک وہ ہے کہ اگر ٹھوکر مار دے تو نیچے سے ہیرے جواہر نکل آئے, لیکن یہ پھر بھی حلال کی کمائی سے اپنے گھر کی روٹیاں بنواتا ہے. لگاؤ عظمت امیر کائنات کا اندازہ. یہ باتیں ایسے نہیں ہیں, بلکہ ایک مرتبہ جناب فضا نے کیا دیکھا کہ گھر میں بڑی غریبی ہے. شہزادے جو ہے وہ بیچارے بھوکے ہیں, فاقے سے ہیں, ساری چیزیں. ایک مرتبہ جناب فضا کو علم کیمیا آتا تھا. علم کیمیا وہ علم جس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں, میٹل کو اور دوسری چیزوں کو ہم سونے میں تبدیل کرتے ہیں. جناب فضا نے اپنا وہ فارمولاز وغیرہ اپلائی کیا اور تھوڑا سا بنا کر حضرت امیر کائنات کو دے دیا. جناب امیر کائنات نے کہا فضا یہ سونا کیوں دیا؟ کہا آقا میں دیکھ رہی ہوں گھر میں بڑی غریبی ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں شہزادے بیچارے ہنس رہے ہیں, بڑی فاتحہ میں زندگی گزار رہے ہیں. تو مولا کہتے فضا تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہا آقا اس سونے کو لے جائیں بازار میں بیچیں اور کچھ پیسے مل جائے اس سے کھانے کا اہتمام کریں. علی نے کہا فضا تم علی کو نادار سمجھتے ہو. مرتبہ علی نے زمین پہ سے پیر مارا, ساتوں طبق کھل گئے. اب فضا نے کیا دیکھا کہ علی کے قدموں کے نیچے لال و جواہر ابل رہے ہیں, سونے چاندی کے کانے ہیں. ایک مرتبہ علی نے کہا فضا ہم اللہ کی حکمت کے پابند ہیں, وگرنہ کائنات کی کوئی ایسی دولت نہیں ہے جس کے اوپر علی کا اختیار نہ ہو. علی نے سکھایا دیکھو ہے بہت کچھ لیکن زندگی عادی طریقے سے گزارو. ہے بہت کچھ لیکن زندگی عادی طریقے سے گزارو. الغرض جناب ابراہیم کا پہلا امتحان کامیاب ہو گیا. دوسرا امتحان آئیے. اب جب جناب ابراہیم نے نمرود کے بتوں کو توڑ ڈالا, اب جب نمرود واپس آیا, قوم والے واپس آیا اور کہا کہ جو ہے ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا, کہا موت کی سزا دو. آگ جلوائی گئی. کہتے اتنی تیز آگ تھی صاحب کہ اوپر سے پرندہ بھی اڑ کے جا نہیں سکتا تھا. اچھا جب اوپر سے پرندہ نہیں اڑ کے جا پائے تو اب جناب ابراہیم کو کیسے ایسے دو آدمی چلے ہاتھ سے پکڑا کے ڈال دیں, وہ جل جائیں گے. تو اہتمام یہ ہوا کہ جناب ابراہیم کو منجنیق سے پھینکا جائے. منجنیق اگر آپ لوگوں نے جناب مختار کا سیریل دیکھا ہو مختار نامہ, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوفے میں محل توڑا جانے لگتا ہے تو دور ایک مشینری لا کے رکھی جاتی ہے جس کے پیچھے کے حصے میں بہت بڑا سا پتھر رکھ کر یوں دور سے پھینکا جاتا ہے. تو خیر جناب ابراہیم کو منجنیق میں رکھا گیا. رکھنے کے بعد جناب ابراہیم کو منجنیق سے پھینکا گیا. ابھی جناب ابراہیم راستے میں ہیں کہ جناب جبریل آ گئے اور جناب جبریل نے آ کر یہ کہا کہ ابراہیم تم کو مدد چاہیے. تو جناب جبرائیل سے جناب ابراہیم نے ایک جملہ کہا, چاہیے تو لیکن جس سے چاہیے وہ خوب جانتا ہے. یعنی دیکھیے جان کے لالے پڑے ہیں, آگ میں پہنچنے والے ہیں, منجنیق سے نکل گئے ہیں. کوئی بھی اگر ایسی صورت میں آپ کو آ کے مدد کا آفر دے, آپ ریجیکٹ کریں گے, منع کریں گے. آپ کو کہیں گے بہت اچھی بات, آئیے آپ ہی ہم کو بچا لیجیے, بہت بہت شکریہ, لاکھوں کرم, لاکھوں جو ہے آپ اس کا قدم اس کا اپنے سر پہ رکھ لیں گے. کیوں کہ آئیے آپ نے ہماری جان بچائی, جان بچا لیجیے. لیکن ابراہیم نے جملہ کرنا, مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن جس سے ہے وہ خوب جانتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ابراہیم کو منجنیق کے چکروں میں رکھ کر گھمایا گیا. جملہ دے رہا ہوں, ابراہیم کو منجنیق کے چکروں میں رکھ کر گھمایا گیا. گھمایا جانے کے بعد پھینکا گیا. پھینکنے کے بعد پھر بھی تاریخ کے جملے یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم کا دماغ صحیح کام کر رہا ہے.
منجنیق کے چکروں میں گھمایا گیا، گھمانے کے بعد پھینکا گیا، آگ کے قریب ہے، لیکن ابراہیم کا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، تو پتا چلا ابراہیم منجنیق کا چکر کھانے کے بعد بھی ابراہیم کا ذہن صحیح کام کر رہا ہے، لیکن ہائے رے فخر ابراہیم، اگر بخار آ جائے تو دنیا ہذیان کرنے لگتی ہے۔ کیسا نبی ہے، ایک بخار میں الٹا پلٹا بکنے لگا، اللہ اکبر۔ یہ کسی اور کا نبی ہوتا ہوگا جو ایک بخار کے خطرے میں الٹا پلٹا بکنے لگے، ہمارا نبی وہ ہے کہ جس کے سینے پہ وہ کتاب اتری، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا نا تو پہاڑ یوں روئی کی طرح ٹوٹ جاتا، لیکن اس پہاڑ کے وزن نہ برداشت کر پانے والی کتاب کے وزن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم اب آگ کے قریب پہنچنے والے ہیں کہ اللہ کو جناب ابراہیم کی ادا بڑی پسند آئی، اور اللہ نے کہا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچے۔ اچھا یہیں پہ رک کر ایک اور علم تفسیر کی حساس بات آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کچھ کاموں کو کرنے کے لیے سہارا لیتا ہے۔ یہ بات نہیں سمجھیے کہ اللہ جو ہے وہ سارے کام جو ہے وہ خود بخود ایسے کن فیکن کی منزل میں، تو نہیں، کچھ چیزوں کے لیے اللہ سہارا لیتا ہے۔ جیسے ہمارے اور آپ کی پیدائش کے لیے اللہ نے ہمارے ماں باپ کا سہارا لیا نا، بارش کے نزول کے لیے اللہ بادلوں کا سہارا لیتا ہے، قرآن بھیجنے کے لیے اللہ نے جبریل کا سہارا لیا، لیکن کہتے کہ جناب ابراہیم کے چیپٹر میں بھی اللہ نے ایک سہارا لیا آگ کو بجھانے کے لیے۔ اور یہ میں ایسے باتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ میرے پاس روایتوں کا مجموعہ ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جس کے لیے اللہ نے کیا کیا، سہارا لیا۔ اچھا قرآن کے نازل ہونے کی بات آئی، اللہ نے جبریل کا سہارا لیا، رسول کو مبعوث کرنا ہوا، جبریل کا سہارا لیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جناب عیسیٰ کی ولادت کی بات آئی، اللہ نے جبریل کا سہارا لیا۔ زیادہ تر جو سہارا لیتا تھا اللہ وہ کس کا تھا، جناب جبریل کا سہارا تھا۔ کس کا سہارا ہوتا تھا، جناب جبریل کا سہارا ہوتا تھا، لیکن جناب ابراہیم کے قصے میں وہ سہارا تو ٹوٹ گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہ جبریل پہلے ہی آگے پوچھ تاچھ کے جا چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جبریل والا سہارا یوز نہیں، کیونکہ جبریل تو پہلے ہی آ گئے تھے، مدد چاہیے تو مدد کر دوں، جناب ابراہیم نے منع کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جناب ابراہیم کے اوپر آگ کو بجھانے کے لیے جناب جبرائیل کا سہارا نہیں لیا۔ پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے وجعلنا یا وقلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کے اوپر بھی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ نے ایک سہارے کا استعمال کیا۔ وہ سہارا ہمیں معلوم نہیں، آپ کو معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہ ہوتا، لیکن کسی نے ایک دن علی سے یہ پوچھ لیا، علی یہ بتاؤ تم کہتے ہو ہم یہاں تھے، ہم وہاں تھے، ہم موسیٰ کے زمانے میں، ہم عیسیٰ کے زمانے میں، ہم شعیب کے زمانے میں، ہم یعقوب کے زمانے میں، ہم یوسف کے زمانے میں، ہم ایوب کے زمانے میں، ہم نوح کے زمانے میں، کوئی دلیل تو دیجئے۔ ایک مرتبہ علی نے کہا تم سمجھتے کیا ہو، اللہ نے جس شخصیت کے ذریعے سے ابراہیم کی آگ ٹھنڈی کروائی وہ کوئی اور نہیں، میں علی ابن ابی طالب تھا۔ وَقَلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، علی کے ذریعے اللہ نے ابراہیم کے اوپر آگ کو ٹھنڈا کرا۔ اچھا دوسرا مرحلہ آگ ختم، اب سب سے بڑی قربانی ہے اولاد کی۔ اللہ اکبر، اولاد کی قربانی بہت سخت مرحلہ ہے، کیونکہ ماں باپ کسی کوئی بھی چیز آپ ان سے مانگ لیجیے وہ بیچارے سب دے دیں گے، بس ان کی اولاد پہ مصیبت نہ آئے۔ لیکن کہتے ہیں کہ سورہ صافات آیت نمبر 102 سے ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ میں تم کو کیا کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں میدان مینا میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جناب اسماعیل، اچھا بتائیے کل کو آپ کے بابا صبح آ کر کہیں کہ جو ہے وہ بیٹا ہم نے دیکھا ہے ہم رات میں تمہاری گردن اتار رہے تھے، تم کو ذبح کر رہے تھے، تو بیٹا بلا فاصلہ کہہ دے گا ابا رات میں 4 قل اور آیت الکرسی پڑھ کے سوئے لیجیے، تاکہ دماغ صحیح جگہ پہ رہے، خواب واب میں ایسے الٹے پلٹے خوابوں کو
نہ دیکھا کیجیے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہما شما کا خواب الگ ہے، نبی اللہ کا خواب الگ ہے۔ جب ابراہیم نے خواب دیکھا تو بیٹے نے ویسے جواب دیا۔ جناب اسماعیل کہتے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا، ٹھیک ہے۔ اگلے دن جو ہے لوگ نکلے، تیاری ہوئی، اپنا باپ بیٹے نکلے، اور چلتے چلتے جناب ابراہیم نے کیا کیا، ایک چھری لے لی اور ایک رسی لے لی۔ جناب حاجرہ نے پوچھ لیا میرے والی و وارث کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ جو ہے وہ خلیل سے ملنے جا رہے ہیں، اپنے دوست سے ملنے جا رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، ہمارے یہاں دوست سے ملنے جاتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ پھل سے مٹھائی وغیرہ لے کے جاتے ہیں، آپ تو یہاں چاقو واقو لے کے جا رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ کہا ہو سکتا ہے راستے میں قربانی دینی پڑے۔ ظاہر سی بات ہے جناب حاضرہ نے کہا میرے والی و وارث بسم اللہ نکلے۔ اچھا ظاہر سی بات ہے، دیکھیے جب کہیں پر بھی اچھا کام ہونے جائے تو اگر کسی انسان کو سب سے زیادہ دقت، انسان تو نہیں کہہ سکتے، کسی چیز کو سب سے زیادہ دقت ہوتی ہے اس کا نام ہے شیطان، اس لیے کہ صحیح کام وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ آپ کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے بڑھیں، اگر دیکھ لے کوئی ایسا ہے جو اس اچھے کام میں اڑچن ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھ لینا کہیں نہ کہیں اس کے اندر شیطانی فکر ضرور ہے، کہیں نہ کہیں شیطانی فکر ضرور ہے۔ اسی لیے جب تم جلوسوں کو اٹھاؤ، عزاداری کو مناؤ، فرش عزا کو بچھاؤ، علم کو اٹھاؤ، تعزیہ سجاؤ، ذوالجناح نکالو، لیکن اگر کوئی اڑچن ڈالنے کی کوشش کرے تو سمجھ جانا کہاں سے بھیجا گیا ہے، تو سمجھ جانا کہاں سے بھیجا گیا۔ الغرض اب وہ نکلا بیچارہ، ظاہر سی بات ہے جب مار کھانی ہو تو بیچارہ ہی کہا جائے اس کو زیادہ اچھا ہے۔ کہتے وہ آیا آپ جناب سب سے پہلے کس کے پاس آیا؟ جناب اسماعیل کے پاس۔ اسماعیل کے پاس آ کے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا والد صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کہا کس لیے جا رہے ہو؟ کہا قربانی۔ کہا کس کی ہوگی؟ کہا میری۔ کہا پتہ ہے سب؟ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جو قربانی دے رہے ہیں تمہارے باپ، اس کا ملجا کیا ہے؟ کس بات کو کس نے آ کر بتایا کہ بیٹے کے قربانی؟ کہا باپ نے خواب میں دیکھا۔ توجہ چاہتا ہوں، باپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ شیطان رک کے کہتا ہے اسماعیل ایک لوتے لڑکے ہو، ہوش کے ناخن لو، باپ بوڑھا ہے، کل کو یہ بڑھاپے میں آ کے تمہاری گردن پہ تلوار ولوار اگر چلا دیا تمہارے باپ نے، تمہارے باپ کا سہارا کون بنے گا؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا تمہارا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے، باپ بوڑھا ہو گیا، دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ فوراً اسماعیل نے کہا دور ہو جا تو شیطان ہے، بھاگ جا تو شیطان ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کیسے تم نے پہچانا؟ کہا اتنا تو جانتا ہوں نا، جو ایک نبی کو ہذیان بکنے والا بتائے وہ انسان تو نہیں ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر گیا آپ جناب ابراہیم کے پاس آیا، آنے کے بعد کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہے قربانی دینے۔ کا کس کی؟ کہا بیٹے کی۔ کہا کیسے؟ کہا خواب میں دیکھا تھا۔ کہا خواب میں دیکھا تھا تو ہم بھی خواب دیکھتے ہیں، وہ بھی خواب دیکھتے ہیں، وہ بھی خواب دیکھتے ہیں، ہر چیز جو ہم خواب میں دیکھیں سب کو پورا کرنے چلے تھے۔ جناب ابراہیم نے کہا بس تو چلا جا جلدی یہاں سے۔ کہا کیوں؟ کہا تو شیطان ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو نبی کے عزم اور ارادے پہ انگلیاں اٹھائے وہ شیطان ہے۔ چلیے خیر، دو جگہ سے بیچارہ منہ بھی پا کے چلا گیا، کیونکہ یہ تو دونوں تھے نبی، اس کے پاس بہانہ بھی تھا، عام آدمی سے ہارتے تو ہارتے، یہ تو نبی تھے، اس سے ہار گیا، کیا بڑی بات ہے، کیونکہ نبیوں سے لات کھانا اس کا پرانا شیوا ہے۔ الغرض وہ نا امید ہو کے چلا گیا۔ اب پہنچا اپنے سب سے مضبوط مہرے کے پاس، جناب حاجرہ نبی کی بیوی، اور تھا اس کو بڑا کانفیڈنس۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے اس کا نبی کی بیوی کو بہکانے میں بہت کلین ریکارڈ تھا۔ بہت سنبھال کے لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ نبیوں کی بیویوں کو بہکانے میں اس کا بڑا کلین ریکارڈ تھا، اس لیے کہ جناب نوح کی بیوی کا بیڑا غرق کر چکا تھا، اور جناب لوط کے قصے میں بھی جناب لوط کی بیوی کو بھی بہکا چکا تھا۔ اب جو ہے وہ دو نبی تھے، وہاں سے تو بیچارہ جو ہے وہ ہار بار کے چلا آیا، اب یہاں منہ بتاؤ دیتے ہوئے آیا کس کے پاس؟ جناب ابراہیم کی بیوی کے پاس۔ لیکن دیکھیں چالاک، دیکھیں شیطان تو مکار بہت بڑا ہے، ایسے ویسے نہیں آیا۔ کہا ایک اچھے عالم کی شکل میں، ایک اچھے عالم کی شکل میں، خوب چہرے پہ نور برستا ہوا۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ شیطان پالیسی جانتا ہے کہ بیچاری عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ذرا سا چہرے پہ نور دیکھ کر مرعوب ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ چچا جان بات صحیح بتا رہے۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھا نہیں ان کے چہرے پہ نور کتنا تھا،
اور پتہ نہ ہو کہ پیچھے سے یہ پھل چل رہا ہے، اس کی وجہ سے نور آ رہا ہے، لیکن جو ہے وہ ظاہر بھی بیچاریاں دھوکہ کھا جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، کوئی بڑا اچھا ان کے دلوں میں عزت ہوتی ہے بزرگوں کے لیے، یہ بات جان لیجیے کہ مرد اور بچے جتنا بزرگوں کی اور جو ہے وہ عالم کی عزت نہیں کرتے، عورتوں کے دل میں عالم کی عزت واقعاً بہت ہوتی. خیر اب وہ ایک شیخ کی صورت میں پہنچا جناب حاجرہ کے پاس. اب جناب حاجرہ کے پاس پہنچنے کے بعد رسول اللہ نے کہا آپ کے شوہر ہیں؟ کہا نہیں ہے. کہا کہاں گئے ہیں؟ کہا وہ گئے ہیں ملنے اپنے دوست سے. کہا اکیلے گئے ہیں؟ کہا نہیں بیٹے کو بھی ساتھ میں لے کے گئے ہیں. کہا اور بھی کچھ بتایا ہے کس لیے گئے؟ کہا ہاں. کہا قربانی دینی پڑے گی. کہا میں بھی راستے میں ملا تھا، قربانی تو ہم سے بھی کہا لیکن ہم کو کہیں راستے میں دھواں نہیں دکھائی دیا. قربانی کہا تو تھا لیکن راستے میں ہم کو کوئی جانور قربانی کا نہیں دکھائی دیا، ہم کو لگتا ہے کچھ اور ہی بات ہے. جناب حاجرہ نے کہا کہنا کیا چاہ رہے صاف سب لوگ؟ کہا ہم کو لگ رہا ہے آج آپ کے بچے کی قربانی ہے. کہا پھر ایسا تھوڑی نہیں ہوگا. کہا نہیں مجھے پورا یقین ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی سینئر اور شیخ کی صورت میں کسی عورت کو کوئی بات سمجھائے اور سمجھ میں نہ آئے تو ایسا کم ہی ہوتا ہے. خیر جناب حاجرہ بھی بیچاری کہا کہ اچھا بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ کہا تمہارے بچے کے گردن پہ چھری چلے گی اور وہ بچہ تمہارا قربان ہو جائے گا. کہا خوب. کہا بتاؤ پھر کیا کرے؟ کہا بچا لو اپنے بچے کو. جناب حاضرہ نے کہا میں نبی کی بیوی، میرا شوہر گھر میں نہیں، میں گھر کے اندر اکیلی، میرا شوہر بیٹے کو لے کر باہر، میں کیسے اپنے بیٹے کو بچا لوں؟ ایک مرتبہ شیطان کہتا ہے بچے کی جان بچانی. کہا ہاں بالکل بچانی. کہا حاجرہ گھر چھوڑو باہر نکلو بیٹے کو بچا لو. گھر چھوڑو باہر نکلو بیٹے کو بچا لو. حاجرہ نے کہا بھاگ جا، تو شیطان ہے، تجھ پہ لعنت ہوگی. ایک مرتبہ شیطان کہتا ہے میں نے اور بھی نبی کی بیویوں کو بہکایا، انہوں نے نہ پہچانا، تم نے کیسے پہچان لیا؟ کہا اتنا تو جانتی ہوں جو بھی ایک نبی کی بیوی کو بنا نبی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کے باہر نکالے. کتنا تاریخ پیش نظر ہے، آپ خوب اس جملے کا لطف لیں گے. جو نبی کی بیوی کو بنا نبی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نکال دے وہ شیطان ہے. رک کر آہستگی سے تو جملہ سن لیا، اب اگلا جملہ بھی آہستگی سے سن لیجئے کہ ظاہر سی بات ہے شیطان نے حاجرہ کو اچھے مقصد کے لیے باہر نکالا تھا، بیٹے کو بچانے کے لیے، کسی دوسرے کام کے لیے تو نہیں نکالا تھا نا، بیٹے کو بچانے کے لیے. اور نکل کے جاتی بھی کہاں جناب حاجرہ؟ اپنے شوہر کے پاس نا. توجہ چاہتے ہو، شیطان نے حاجرہ کو حاجرہ کے گھر سے کہاں نکلوا رہا تھا؟ حاجرہ کے گھر سے نکلوا رہا تھا، بیچ کہاں رہا تھا؟ شوہر کے پاس. آج تک شیطان پہ لعنت پڑ گئی. یعنی وہ شیطان جو ایک عورت کو اس کے گھر سے بنا اس کے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلوائے اور بھیجے کہاں؟ اس کے شوہر کے پاس، تو قیامت تک لعنت پڑے گی. لیکن وہ شخص جو نبی کی بیوی کو پورے لشکر کے ساتھ نکلوائے اس پہ کب تک لعنت پڑنی چاہیے اس کا فیصلہ آپ ہی کریں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد پر. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم پاس ہو گئے. اب ابراہیم کو کیا کیا گیا؟ امام بنا دیا گیا. اب جناب ابراہیم نے پوچھنا شروع کیا پروردگار وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا امامت میرے عہدے سے آ سکتی ہے؟ بھائی ابراہیم تم نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، بندے بھی ہو، کچھ بھی مان لیتے، لیکن جیسے ابراہیم کو امامت عطا ہوئی ابراہیم نے جملہ کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے عہد سے آ سکتی ہے. فوراً اللہ نے جملہ کہا لا ینال عہد الظالمین، امامت کبھی بھی ظالم تک نہیں پہنچ سکتی. جملہ امامت کبھی بھی ظالم تک نہیں پہنچ سکتی. لفظوں کو سادہ کر دوں، یعنی امام کبھی بھی ظالم نہیں ہو سکتا، ظالم کبھی بھی امام نہیں ہو سکتا. میرا فلاں 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 کسی کا یہ فیصلہ نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. لا ینال عہد الظالمین، امامت کا عہدہ کبھی بھی ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. ظالم کبھی بھی امام نہیں ہو سکتا، امام کبھی ظالم نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم سماج میں کسی کو دیکھو اپنے آپ کو امام کہہ رہا ہو اور ظلم بھی کر رہا ہو تو جان لینا اس کو امام خدا نے نہیں جاہلوں نے بنایا ہے. اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا امام کبھی بھی ظلم نہیں کر سکتا اور نہ ہی ظلم
सह सकता है। अब मैं आखिरी मरहला में धीरे धीरे आ गया, इसलिए कि इमामत एक हसास ड्यूटी है, इमामत एक नाजुक कसौटी है, इमामत वो है जो लोगों की हिदायत की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेता है, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी सहना पड़े, इमाम हमेशा हिदायत की जिम्मेदारी अपने हाथों में रखता है। अल्लाह अकबर। अब इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे सज्जाद को हाथों में हथकड़ियाँ पड़वानी पड़े, चाहे पैरों में बेड़ियाँ पहननी पड़े, चाहे गले में खारदार तौक पड़े, लेकिन चूंकि इमामत की जिम्मेदारी सज्जाद के कांधों पर है, अल्लाह अकबर, सज्जाद इन तमाम तर मज़ालिम को बर्दाश्त करे। बहुत सुना होगा मसाइब आपने ईद मुहर्रम से, आज 18 सफरुल मुज़फ़्फ़र हो गई, लेकिन ये कमाल मसाइब हुसैन है। हर साल सुनते हैं, सालों से सुनते हैं, हर दिन सुनते हैं, लेकिन जब जब सुनते हैं हमारा जी कांप उठता है। अल्लाह जाने करबला वालों की मज़लूमियत क्या है। अल्लाह मुझे शुहदा का मसाइब नहीं पढ़ना, मेरा जी चाहता है आज 2 अलग अलग मसाइब पढ़ूँ और आखिर में 2-4 जुमले चिहलों के हवाले से भी मसाइब पढ़ूँगा। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि जब 10 मुहर्रम गुजर गई, खैमों में आग लग गई। एक बड़ा हसास जुमला हमीद कहता है, हमीद कहता है कि आपने सुना है ना कि सब 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, लेकिन हुसैन मर गए, प्यास बुझ गई। अल्लाह अल्लाह, कासिम मर गए, प्यास बुझ गई, अकबर शहीद हो गए, प्यास बुझ गई, यहाँ तक कि असगर शहीद हो गए, प्यास बुझ गई। लेकिन कोई रवायत ये नहीं लिखती कि ज़ैनब को कब पानी मिला, सकीना की कब प्यास बुझी, सज्जाद को कब पानी मिला। अल्लाह अल्लाह, हमीद कहता है मैंने शाम गरीबा एक मंजर देखा, एक बीवी है जो बार बार एक जलते हुए खेमे में जाती है, दौड़ कर वापस आती है। अब जब मैंने करीब जाकर देखा तो क्या देखा, आखिरी मर्तबा जब वो बीवी बाहर आई है तो तन्हा बाहर नहीं आई, उसके कंधों पे किसी तरीके की गठरी में कहूँगा हमीद बड़ी कयामत कर दी तुमने, जरा जाकर करीब तो देखता, वो ज़ैनब के कांधों पे कोई गठरी नहीं थी, बल्कि वो हमारा चौथा इमाम जो बीमार और मजलूम था। अल्लाह अल्लाह, आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई, खुदा इन आवाज़ों पे मग़फ़िरत नाज़िल फरमाए। आपको पता है कि जब भी कोई मजलिस अज़ा होती है, हर कोई बीवी, हर कोई मुक़द्दस ज़ात अपने खिदमत से उठ कर आती है। बक़ी से ज़हरा आती है, करबला से हुसैन, बक़ी से हसन, लेकिन शाम के दरबा शाम के कैद खाने से भी 2 ज़वात उठ के आती है। एक का नाम ज़ैनब है, एक का नाम 4 साला बच्ची सकीना है। जब ये ज़ातें यहाँ पर आती हैं, सकीना देखती है कोई हाय असगर कह के मातम कर रहा है, कोई हाय हुसैन कह के रो रहा है, कोई हाय अब्बास कह के रो रहा है। एक मरतबा 4 साला बच्ची तड़प कर पूछती है, ऐ पुपी अम्मा ये कौन है जो मेरे भाई का मातम कर रहे हैं, जो मेरे बाबा पे रो रहे हैं। एक मरतबा ज़ैनब कहती है मेरी बच्ची ये तेरे बाबा के चाहने वाले हैं। सकीना तड़प कर कहती है, हाय पुपी अम्मा अगर ये लोग कल करबला में होते, मेरा बाबा 3 दिन का भूखा और प्यासा न मारा जाता। अल्लाह अल्लाह, हमीद कहता है अब जब और शाम हुई तो मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची है जो एक खैमे से निकली, और जब वो निकली है तो बच्ची के कुर्ते के दामन में आग लगी हुई थी। मैंने देखा एक शकी बच्ची के करीब गया, जाने के बाद बच्ची से कहता है, ऐ बच्ची ला जो भी तेरे पास है मुझे दे दे। एक मरतबा बच्ची ने कहा, जालिम मैं छोटी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुझे क्या दूंगी। एक मरतबा जालिम की आँख बच्ची के कानों में पड़े हुए गोशवारे पे गई, कहा बच्ची मुझे ये गोशवारे दे दे। सकीना ने कहा मैं ये गोशवारे नहीं देता, नहीं नहीं मुझे ये गोशवारे चाहिए। एक मरतबा लईन ने हाथों को आगे बढ़ाया, सकीना ने रोक दिया, कहा नहीं हम अहले बैते हरम है, हम पर तुम ऐसे हाथ नहीं लगा सकते। एक मरतबा सकीना ने नन्हे नन्हे हाथ बढ़ाए, कहा रुको मैं गोशवारे उतारते हूँ। सकीना ने मुख्तलिफ बार हाथ बढ़ाए,
लेकिन गोशवारे उतर न सके। कहा क्यों? कहा इसलिए कि सकीना इतनी छोटी थी कि अभी उसको गोशवारे भी उतारने नहीं आते थे। अरे इतना देखना था, लेकिन एक मर्तबा बालियों को पकड़ा, उतारा नहीं, ऐसे खींचा, लबे कट गई, खून से कुर्ता रंगीन हो गया। अल्लाह अल्लाह, रो पाओ तो रो लो, इसलिए कि सकीना के मसाइब पे रो भी तो दिल नहीं हल्का होगा। ये वो 4 साला बच्ची है। कहते हैं कि जब 10 मुहर्रम की भी रात तमाम हो गई, 11 मुहर्रम को काफिला आमादा होने लगा। आमादा होने के बाद जब ये काफिला चला है, सकीना को तन्हा कतारे पे बिठाला गया। सकीना इतनी छोटी थी कि जब ऊंट की पुश्त ऊपर नीचे होती थी, ये बच्ची पुश्त नाका से गिर जाती थी। बार बार जालिमीन को अज़ियत होती थी। पुश्त नाका पे लेटाया, लेटाने के बाद रस्सियों से सकीना चलता था, सकीना की जिल्दें छिलती थी।